بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تخف ما لیس لک بہ علم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، برادران اسلام، آج آپ کے سامنے سید فاروق شاہ صاحب ہیں، سرہوٹا شریف، جڑہوئی، آزاد کشمیر کے۔ ان کا ایک کلم مجھے کسی ساتھی نے وہاں سے بھیجا کہ آپ بھی سید ہیں اور فاروق شاہ صاحب نے یہ بات کی ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی گفتگو کے اندر کہ سید زادی امت کی ماں ہے، سید زادیاں امت کی مائیں ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، لہٰذا سید زادی کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا چونکہ وہ ماں ہے، اور کہتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے۔ یہ الزام شاہ صاحب نے قرآن پہ لگایا ہے۔ سادات کی جتنی بیٹیاں ہیں یہ امت کی مائیں ہیں، ماں کا درجہ نہیں دیتے، ان کو اولاد کر ہوتے صدی بہنیں ہیں۔ جب غیر سید کے در پہ آتا، سید کی ایک دن کی بچی، سید کی ایک لمحے کی بچی، سید کی 100 سال کی بوڑھی، یہ ساری امت کی ماں ہے۔ میرا فیصلہ رب کا قرآن میں ہے، اور رب کے فیصلے کا انکار کر کے جو کہتا ہے سیدہ کا نکاح ہو سکتا ہے، کہ فلاں مفتی فلاں صاحب کے حضرت نے فتویٰ دیا ہے، جہنم میں جائے ایسا حضرت ہم نہیں مانتے اس کو۔ جو یہ فتویٰ دے سیدہ کا حضرت غیر سید سے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، یہ دعوے سے ہم کہتے ہیں سید پاک ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی اس کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھ۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، غالباً 36 نمبر آیت ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑھ۔ اور بخاری شریف کی 100 نمبر حدیث کے اندر سید عالم نے فرمایا کہ وقت آئے گا علم اٹھا لیا جائے گا اور یعنی علماء جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ فسئل، ان سے سوال کریں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سمجھ آ رہی؟ اب شاہ صاحب سید ہیں، میں بھی الحمدللہ کاظمی سید ہوں، گزارش کروں گا، آپ بزرگ ہیں ہمارے، آپ پتہ چلا کہ آپ سکول ٹیچر ہیں، تو آپ کا یہ شعبہ نہیں شاہ صاحب، فتوے دینا آپ کا شعبہ نہیں۔ پھر آپ برس رہے ہیں علماء پہ کہ مولوی کہتے ہیں جائز ہے، وہ مولوی جائے دوزخ میں، یہ ہے وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سید زادیاں امت کی مائیں ہیں، یہ بالکل قرآن مجید پر بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ شاہ صاحب ایک آیت نہیں پیش کر سکتے، ایک حدیث مبارکہ نہیں پیش کر سکتے کہ سید زادیاں امت کی مائیں ہیں۔ ہاں، قرآن نے ازواج مطہرات کو امت کی مائیں فرمایا ہے، انہیں امہات المومنین فرمایا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہے، اس کی جو ازواج ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو امہات المومنین کا مقام اور ہے، یعنی ان کا حکم اللہ کریم نے واضح طور پر نص کے اندر ارشاد فرمایا۔ تو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ سید زادی امت کی مائیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ بالکل شاہ صاحب نے اگر قرآن مجید پڑھا ہوتا تو کبھی یہ بات نہ کرتے۔ تو شاہ صاحب جذبات کے ساتھ مسائل حل نہیں ہوتے، خدا کے لیے محبت اہل بیت یا مقام صدات ایک مسلمہ چیز ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ جو صدات کے مقام کو نہ مانے وہ بھی بدبخت ہے، جو اہل بیت کے مقام کو نہ مانے وہ بھی بدبخت ہے، جو صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کے مقام کو نہ مانے وہ بھی ملعون بدبخت ہے۔ لیکن اس سے یہ نہیں کہ آپ اگر کوئی بندہ کسی صحابی سے پیار کرتا ہے تو وہ غلو کرنا لگ جائے، اپنی طرف سے شریعت گھڑنے لگ جائے، وہ شاعر بن جائے، یا اہل بیت کی محبت میں بندہ اپنی طرف سے اہل بیت کی شان بیان کرنا لگ جائے، یا صدات کے مقام کے لیے بندہ اپنی طرف سے شریعت گھڑنے لگ جائے، تو یہ زیادتی ہے۔ لہٰذا خود بھی گمراہی سے بچیں، اپنے جو آپ کے عقیدت مند ہیں، مرید ہیں، انہیں بھی گمراہی سے بچائیں۔ ماشاءاللہ پتہ چلا آپ کے جو آبا و اجداد ہیں وہ بڑے پکے سچے پیر تھے اور ولی لوگ تھے۔ آپ سکول ٹیچر ہیں، آپ دین کو اس قدر نہیں جانتے، آپ جتنا جانتے ہیں اتنی گفتگو کریں، اپنی طرف سے کیوں آپ قرآن مجید پر جھوٹ بول رہے ہیں؟ لہٰذا میں گزارش کروں گا شاہ صاحب کی خدمت میں، یہ میرا پہلا سوال ہے شاہ صاحب کی خدمت میں کہ قرآن مجید کی وہ آیت دکھائیں، کوئی حدیث دکھائیں جس میں سید زادیوں کو امت کی مائیں کہا گیا ہے۔ یہاں میں ایک بات یہ ضرور کر دوں کہ ہمارا مقصد یہ دعوت دینا نہیں کہ سید زادیوں کے نکاح کیے جائیں غیر سیدوں کے ساتھ، نہ۔ بات یہ ہے کہ کیا قرآن نے منع کیا ہے؟ کیا وہ امت کی مائیں ہیں؟ کیا ان کا نکاح نہیں ہوتا؟ اگر کسی نے کر دیا یا کسی نے کر لیا تو وہ حرام ہے، وہ زنا کر رہی ہے معاذ اللہ سید زادی، تو یہ بات غلط ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم دعوت نہیں دے رہے کہ سید غیر سیدوں میں نکاح کریں، ٹھیک ہے، اس کے خارجی کچھ خرابیاں ہیں، خارجی طور پر خارجی امور ہیں جن کی وجہ سے خرابیاں لازم آتی ہیں، لیکن حرام نہیں ہے۔ اگر کوئی سید
مجبوری کے تحت، چونکہ آج کل جس قدر سادات کے اندر بدمذہبی پھیل رہی ہے، اگر کچھ سید یہ دیکھتا ہے کہ بھئی سیدوں کے اندر کچھ سید عقیدہ سید نہیں مل رہا، تو وہ مجبوری سے کسی نیک غیر سید کو، کسی عالم دین، کسی پڑھے لکھے، کسی اچھے انسان، با اخلاق انسان، کسی دیندار انسان، متقی انسان کے ساتھ سید کو اپنی بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے، تو وہ ہو جائے گا، وہ حرام نہیں ہوگا، وہ معاذ اللہ زنا نہیں ہوگا، وہ ان کا نکاح ہوگا۔ لیکن یہ ہم دعوت نہیں دے رہے کہ وہ سید جو ہیں وہ غیر سیدوں میں نکاح کرنے شروع کر دیں، نہیں، بلکہ سیدوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے نظریے اہل سنت پہ رہیں، تاکہ سیدوں کو نکاح کرتے وقت رافضیوں سے پالا نہ پڑے۔ چونکہ آج کل سید دیکھتے ہیں جو خالص سنی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سیدوں میں، سنی سیدوں میں بچے اور بچیوں کا نکاح کرنا مشکل ہوتا ہے، تو انہیں غیر سیدوں میں کئی دفعہ مجبوری کے تحت کرنا پڑ جاتا ہے، چونکہ کسی بدعقیدہ گستاخ رافضی سید سے غیر سید جو ہے لیکن صحیح العقیدہ ہے، متقی پرہیزگار ہے، عالم دین ہے، اس سے نکاح کرنا ہمارے نزدیک بہتر ہے، بلکہ کسی بد عقیدہ کے ساتھ، سید کے ساتھ بھی سنی بچی کا نکاح نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ شاہ صاحب نے جو قرآن مجید پہ بہتان لگا، اس کا جواب دیں گے۔ اور دوسرا شاہ صاحب نے جو چیلنج کیا، کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے کسی صحابی کو سید کہا ہو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کسی کو بھی سید نہیں کہا۔ ہم یہاں یہ شاہ صاحب سے ایک سوال اور کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سادات شروع کب سے ہوئے، سادات کہتے کسے ہیں، یہ آپ پہ سوال ہے، سادات کسے کہتے ہیں، کس کی اولاد سید ہے، کب سے شروع ہوئے، پہلا سید کون ہے جس کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ جو بھی ہے، اس کی جو بہنیں تھیں، اس کی جو بیٹیاں تھیں، ان کے نکاح کس سے ہوئے؟ علی اور مرتضیٰ کی بیٹیوں کے نکاح کس سے ہوئے؟ حسنین کریمین کی بیٹیوں کے نکاح کس سے ہوئے؟ رسول اللہ نے اپنی شہزادیوں کا نکاح کس سے کیا؟ عثمان غنی کو 2 بیٹیاں دیں۔ یہ سوال ہے شاہ صاحب پر کہ سادات کب سے شروع ہوئے، اور یہاں سے شروع ہوئے، ان کی بیٹیوں کے نکاح کس سے ہوئے، ان کی بہنوں کے نکاح کس سے ہوئے، علی اور مرتضیٰ کی بیٹیوں کے نکاح کس سے ہوئے؟ تو اس لیے ہوش کے ناخل نے، خدا کے لیے آپ اتنا ظلم نہ کریں شریعت پہ، سادات پہ، قرآن پہ جھوٹ نہ بولیں، الزام نہ لگائیں۔ اگر کسی سید نے کر دیا غیر سید کے ساتھ، تو معاذ اللہ آپ اسے بدکارہ کہیں گے، اسے معاذ اللہ زانیہ کہیں گے، آپ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اپنی طرف سے شریعت گاڑ رہے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن اتنا یہ ظلم نہ کریں، یہ ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا شاہ صاحب پر 2 میں نے سوال کر دیے ہیں، ان کا شاہ صاحب جواب دیں گے۔ تیسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے، شاہ صاحب نے جو چیلنج کیا کہ بھئی کسی صحابی کو رسول اللہ نے سید کہا ہو، تو یہ مجھے میرا یہ دعویٰ ہے، یہ چیلنج ہے، کوئی ایک حدیث پاک دکھائیے جس میں نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یار کو سید سے پکارا ہو، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا ہو۔ یہ اشرار میں ہے جو میں نام لے رہا ہوں، 10 میں سے ان کو سند حضور نے دی ہے، یہ جنتی ہے پکے، لیکن کوئی ایک مجھے بتا دے کہ صحابہ میں سے کسی اور کو حضور نے سید کا لقب دیا ہو یا اہل بیت کا خطاب دیا ہو۔ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، 3664، 3665، 3666، 3 روایتیں ترمذی شریف کے اندر یہ موجود ہیں جو، اور یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے۔ مسند احمد، ان میں یہ روایت نمبر ہے 602، یعنی خود حضرت علی المرتضیٰ ابو بکر عمر کی اس شان کو بیان کر رہے ہیں۔ ان سے آگے امام حسن، ان کی اولاد، امام حسین ان کی اولاد، یعنی علی المرتضیٰ نے ابو بکر عمر کی یہ شان اپنی اولاد کو رٹائی ہے، پڑھائی ہے۔ وہ ہیں سادات جو علی المرتضیٰ کے طریقے پہ ہیں، اور حضرت علی نے جن کی شانیں بیان کی، ابو بکر عمر ان کی شانوں کو مانتے ہیں۔ یہ سید صاحب جو فروخ شاہ صاحب ہیں، انہیں خبر بھی نہیں کہ ہمارے باپ علی المرتضیٰ نے ابو بکر عمر کی سیادت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حسن و حسین نے بیان کیا، ان کی اولاد نے بیان کیا۔ یہ امام حسن کی اولاد بیان کر رہی ہے علی المرتضیٰ سے، حسن بن زید بن حسن، امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے زید، ان کے بیٹے حسن، وہ علی المرتضیٰ سے بیان کر رہے ہیں۔ کنت عند النبی، حضرت علی کہتے ہیں میں رسول اللہ کے پاس تھا، اور فاقبل ابو بکر و عمر، ابو بکر عمر آئے، فقال یا علی، اور رسول اللہ نے مجھے کہا اے علی، حاذان سیدہ کہول اہل جنہ، اے علی ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سید ہیں، سید سردار ہیں، و شبابی ہا، اور جنتی جوانوں کے بھی سید ہیں، سردار ہیں، بعد النبیین والمرسلین۔ یہ دیکھیں خود علی المرتضیٰ جو ہیں سادات کے باپ ابو بکر عمر کے سید ہونے کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ سید ہیں، یعنی سردار ہیں۔ آج کل جسے سید کہا جاتا ہے وہ اولاد فاطمہ ہیں، حسن حسین کی اولاد ہے، لیکن جب ہم کسی بزرگ کو سید کہتے ہیں تو معنی سردار ہوتا ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان۔ تو رسول اللہ نے یہاں
چونکہ شاہ صاحب نے یہ چیلنج کیا نا کہ ابو بکر عمر کو رسول اللہ نے سید کہا ہو تو یہ سید کہا ہے، یعنی جتنی شاہ صاحب بات سمجھتے ہیں کہ سید کا معنی سردار ہوتا ہے وہ صرف یہاں تک سمجھتے ہیں، تو پھر اس معنی میں تو رسول اللہ نے ابو بکر عمر کو تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد جنتی بوڑھوں کا، جوانوں کا سردار، اور روایت کون کر رہے ہیں؟ امام حسن، ان کی اولاد۔ یہ اندازہ لگائیں شاہ صاحب ہمارے بڑے جو ہیں بزرگ حسنین کریمین وہ تو ابو بکر عمر کی شان کو بیان کرتے رہے۔ اب یہ ترمذی شریف کی 3665 نمبر روایت ہے، 3665، جس میں امام حسین کی اولاد یعنی امام زین العابدین بیان کر رہے ہیں اپنے باپ امام حسین سے، وہ علی المرتضیٰ سے، یعنی ان علی ابن حسین ان علی ابن ابی طالب قال کنت مع رسول اللہ، وہی اذا تعالی ابو بکر و عمر فقال رسول اللہ ھذان سیدا کہول الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ اے علی، ابو بکر عمر نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام اولین و آخرین میں سب جنتیوں کے سردار ہیں۔ لو جی شاہ صاحب کی ہم نے خواہش پوری کر دی کہ دکھاؤ بھی، چیلنج ہے، کوئی دکھائے کہ رسول اللہ نے ابو بکر عمر کو یا عثمان کو کسی اور کو بھی سید کہا ہو، عشرہ مبشرہ میں سے کسی کو سید کہا ہو، تو ہم نے خود جناب سیاہ ستہ سے، علی المرتضیٰ سے، امام حسن سے، امام حسین سے، ان کی اولاد سے ابو بکر عمر کا رسولوں نبیوں کے بعد تمام اولین و آخرین جتنے بھی جنتی ہیں ان کا سردار ہونا، سید ہونا ہم نے یہ دکھا دیا ہے۔ لہٰذا یہ میرے 3 سوال ہیں شاہ صاحب پہ۔ ایک تو آپ نے معاذ اللہ جو یہ کہا کہ قرآن پاک کے اندر ہے کہ سید زادیوں امت کی مائیں ہیں، وہ آپ نے آیت دکھانی ہے، اور وہ آیت دکھانی ہے جس سے سید زادیوں کا غیر سید سے نکاح حرام ہے۔ ہم حرام ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہم دعوت نہیں دے رہے کہ سید جو ہے وہ غیر سیدوں میں کرنے شروع کر دیں، ہم حرام اور منع ہونا جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہاں ہے۔ دوسرا سوال ہم نے یہ کیا کہ سید کب سے شروع ہوئے، کون پہلا سید ہے، اس کی بہنوں کے، اس کی بیٹیوں کے نکاح کس سے ہوئے، دو سوال۔ تیسرا سوال شاہ صاحب نے جو چیلنج کیا تھا ہم نے جواب دیا۔ اب شاہ صاحب کا حق ہے کہ وہ اسی طرح میڈیا پہ آ کے شاہ صاحب جواب دیں اور وہ آیت دکھائیں، اور جو ہم نے سوال کیے ان کے جوابات شاہ صاحب ہمیں دیں، ہم انتظار کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آخر میں ہم عرض کر دیں کہ شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں ریاض شاہ صاحب، ان کے ہمیں کسی نے سکرین شاٹ بھیجے کہ فیس بک پہ وہ معاذ اللہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید توہین کر رہے ہیں۔ اسی طرح ان کے جو عزیز ہیں ابرار شاہ صاحب، وہ حویریاں والی سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں، جو حضرت معاویہ کی گستاخی میں مشہور ہیں، جو فتنہ ہی سارا حضرت معاویہ کے خلاف وہاں سے اٹھا پاکستان کے اندر۔ تو یہ ریاض شاہ صاحب جو یہ فاروق شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، یہ حضرت معاویہ کی سری توہین کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جو سید حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے وہ اپنے باپ علی کا باغی ہے، اپنے باپ حسن کا باغی ہے، اپنے باپ حسین کا باغی ہے، اس لیے کہ ان ہستیوں نے جنگ کے بعد بھی، جنگ صفین کے بعد بھی ان ہستیوں نے حضرت معاویہ کو قبول کیا ہے، انہیں مبغض اہل بیت نہیں کہا، دشمن اہل بیت نہیں کہا، صحابیہ سے نکالا، منافق نہیں کہا، کافر نہیں کہا، دشمن اہل بیت نہیں کہا، بلکہ امام حسن حسین نے تو بیعت کر کے، ہاں جی یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، یہ المعرفہ والتاریخ، اس کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے حضرت معاویہ کی بیعت کی ہے۔ تو لہٰذا جس شخصیت کی بیعت کریں حسن حسین، اس کے بارے میں بکواس کرنے والا سید اپنے بڑوں کا، حسن حسین کا، اپنے باپ کا، اپنے آبا و اجداد کا باغی ہے یا نہیں؟ ضرور باغی ہے۔ لہٰذا سادات کو بغاوت سے بچنا چاہیے، صرف سکے نعرے نہیں لگانے چاہیے، اپنے بڑوں کے طریقے پہ چلنا چاہیے، اور یہ جذبات، یہ محبت اپنی طرف سے جو ہم نے گھڑ رکھی ہے، اپنے بڑوں کے اہل بیت کی، علی المرتضیٰ کی، حسن حسین کی، اپنی طرف سے ہم نے جو بناوٹی محبت بنا لی ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ پر بکواس کرنا ضروری ہے، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ سبائیوں والی محبت ہے، اولاد علی والی محبت نہیں۔ جو اولاد علی ہے وہ اپنے بڑوں کے طریقے، عقیدے، نظریے، ان کے فیصلوں کو مانتے ہیں۔ تو لہٰذا جو سید حضرت حسن حسین کے، حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کے بعد بھی جو سادات حضرت معاویہ کی گستاخی کریں وہ باغی ہیں اپنے بڑوں کے، انہوں نے فیصلے کو نہیں مانا، اپنے بڑوں کے فیصلے کو نہیں مانا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی صلح چلو ہم مان لیتے ہیں لیکن اس کے اندر جو شرائط تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، تو یہ کاظمی سید موسیٰ کاظم کا بیٹا چیلنج کرتا ہے، ایک ایسی شرط دکھاؤ بسند صحیح کتب اہل سنت سے کہ حضرت معاویہ نے پوری نہ کی ہو، منہ منگا انعام لے لو۔ دکھاؤ کہ 20 سالہ 19 سالہ زندگی میں تقریباً صلح امام حسن کے بعد 9 سال امام حسن حیات رہے، 19 سال امام حسین رہے، ایک دفعہ بھی انہوں نے شکوہ کیا ہو، بلکہ کتب تاریخ پڑھیں، البدایہ پڑھیں کہ ہر سال حسن حسین حضرت معاویہ کے پاس جاتے، وہ ان کا اکرام کرتے، انہیں ہدیہ اور انہیں تحائف پیش کرتے، ہمیشہ وہ راضی رہے۔
تو آج کا جو سید حضرت معاویہ کا گستاخ ہے وہ باغی ہے، اپنے بڑوں کا باغی ہے. تو لہٰذا یہ میں سید ہونے کے ناطے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے میں نے چند گزارشات فروخ شاہ صاحب کو کی ہیں، ان کے بیٹے کے بارے میں کی ہیں، اور یہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے کچھ رحم کرے امت پہ، قرآن مجید کو سمجھیں، حدیث نبویہ کو سمجھیں، اپنے بڑوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کے فیصلے دیکھیں، ان کے فیصلوں کے مطابق ان سے محبت کریں. وہ محبت ان کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر ہم اپنی طرف سے اپنے جذبات پیش کریں گے، قرآن پاک پر جھوٹ بولیں گے، اپنی طرف سے شریعت گھڑیں گے، جس سید سادات کا یہ مقام ہے کہ سید زانیہ پوری امت کی مائیں ہیں، پھر ہم کہیں معاذ اللہ قرآن میں لکھا ہے، تو اس حد تک ہمیں غلو اور زیادتی سے بچنا چاہیے. میں نے 3 سوالات کیے ہیں فروخ شاہ صاحب پہ. مجھے امید ہے انشاءاللہ شاہ صاحب ویڈیو کی صورت میں ضرور ان کے جوابات دیں گے، ہم انتظار کریں گے. انشاءاللہ شاہ صاحب نے جو جواب دیا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس پر بھی ہم ضرور گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.